اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم وهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفيخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو
إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. شكرا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. كل أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مختل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ مختل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ کچھ ڈھونڈتی ہے بن میں پریشان سکینہ گرتی ہے ہر ایک لاش پہ بابا کی سمجھ کر گرتی ہے ہر ایک لاش پہ بابا کی سمجھ کر پاتے
آتی نہیں رات میں پہچان سکینہ مختل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ آ جاؤ ادھر آئے ایک لاش پکاری آ جاؤ ادھر آئے ایک لاش پکاری بابا تیرے مظلوم کے قربان سکینہ مختل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ سو جاؤ میرے سینے پہ کچھ چین ملے گا سو جاؤ میرے سینے پہ کچھ چین ملے گا کیوں ہوتی ہو مقتل میں پریشان سکینہ مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ کچھ ڈھونڈتی ہے بن میں پریشان سکینہ جب صدر زیر سے گر پڑے عباس باوفا جنگل سے آئی گریے زہرا کی یہ صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائیے ترائی میں حیدر
جب صدر زی سے گر پڑے جب قتل کیا نور پہ سقائے حرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ من کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں حال کا غازی کو جگر بندے ید اللہ کو مارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا تھا یہ حال آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پہ رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اخبار دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کلا بن بھائی بسر ہوگی نا ایک آن ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان ہمارے بے کس ہوئے اب کوئی نہیں ہم دونوں یاور پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر برائے کہیں آرزوئے سبتے پیمبر جلد میری گردن پہ چلے ظلم کا جا دشمن پہ بھی یہ عالم تنہائی نہ ہو جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہو یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا عجب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پٹتا ہے اس دم بھائی کے علم میں نہ جائیں گے شہ آکرام اندھے جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں فاتحہ بچھڑتی ہے زینب حسین سے اے مومنو بچھڑتی ہے زینب حسین سے
چھٹی ہے آپ کی بہن حیات شہ مشرقین سے تھرا رہا ہے عرش خدا اس کے بین سے تھرا رہا ہے عرش خدا اس کے بین سے کہتی تھی ظالموں سے یہی شور و شین سے اے مومنوں زندہ ہو بے ردائی ہو دل کو نہ چین ہو زندہ ہو بے ردائی ہو دل کو نہ چین ہو زینب کو سب قبول ہے لیکن حسین ہو اے مومنوں بچھڑتی ہے اہل عزا میں حشر کا سامان آج ہے جس گھر کو دیکھیے وہ پریشان آج ہے آباد جو جگہ تھی وہ سنسان آج ہے سب کا خلق سے چادرے بان آج ہے کیسا ہی آپ سردے ہو پینا محال ہے پیاسا جناب ساقی کو سرکلال ہے نرغے میں آج فاطمہ زہرا کا ماں ہے روتی ہے خلق گلشن عالم تباہ ہے آلے نبی کے آنکھوں میں دنیا سیاہ ہے جنبش میں آج مرقد سے رے الہ ہے صدرے پہ آج روح امی جان کھوئیں گے توبہ کو دے کر ملک موت روئیں گے الٹی ہے خاک سینے شبیر ہے اداس گل ہے کہ مہمان ہے سلطان حق شناس سب ننگے سر کھڑے ہوئے ہے شاہ جی کے پاس فرما رہے ہیں سید والا کلام یا کس سے سفارش آپ سوائے خدا کرو سر پر اجل کھڑی ہے کدھر جاؤں کیا سر پر اجل کھڑی ہے کدھر جاؤں کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسب
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم مومنین کرام، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے میر علی شیرو اور میر داؤد علی مرحومین اور دیگر مرحومین اور اپنے مرحومین کے نام پر ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له برشان حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ پروردگار عالم کا بے پناہ حمد و ثنا، جس نے ہماری جان میں اور ہماری روح میں ذکر حسینی، فکر حسینی سے جلا بخشی اور ہمیں یہ معرفت دی کہ ہم بھی حسین کے چاہنے والوں میں شمار ہوں۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی عظمت جو انسان کو ہے وہ اسی نام سے ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت رسول کا مرتبہ اور عظمت نہ ہوتی، اگر خالق کونین کو محمد و آل محمد کی تخلیق مقصد خلقت نہ ہوتا تو شاید کائنات کے کسی ذرے کو حیات نہ ملتی۔ لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے تمام موجودات، ساری مخلوقات مدیون ہے محمد و آل محمد کے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال اس لیے ہمیں شکر منانا چاہیے، ہمیں ہر دفعہ ہر لمحہ اسی میں گزرنا چاہیے کہ پروردگارہ اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے۔ جس طرح سے مولا
خود فرماتے ہیں پروردگارہ جسے تو ملا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھویا اسے کیا ملا؟ اسے کچھ نہیں ملا۔ شاید ہم اس مرتبے سے تھوڑا نیچے اتر کے ہم یہی کہیں گے کہ مولا ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ جسے حسین ملا اس نے کیا کھویا اور جس نے حسین کو کھویا اس نے کیا پایا۔ سب سے بڑی بات ہے۔ لہذا ہماری نسل اندر نسل جس معرفت حسینی سے لبریز ہو رہی ہے، جس ذکر حسینی سے اور فکر حسینی میں پروان چڑھ رہی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نسل ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ پروردگارہ ہماری نسلوں کو اور ہمارے جوانوں کو جنہیں ذکر حسینی کا شعور عطا کیا، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ کل جہان میں جہاں کہیں بھی محبان ولایت و امامت، مومنین و مومنات جو فرش عزا پہ ہوتے ہیں، پروردگارہ ان سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مومنین کی حاجت روائی فرما۔ پروردگارہ مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس کے جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ پروردگارہ کل عالم میں جو محبان ولایت و امامت مشکلات سے دوچار ہیں، بالخصوص محبین ولایت و امامت کے ولی امر ولی کل، پروردگارہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ مجاہدین اسلام معرکہ حق کے محافظین اور برسر پیکار حزب اللہ انصار اللہ، پروردگارہ ان سب کی حمایت فرما، ان سب کو پیروز و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ فلسطین و غزہ اور اسی طرح سے پارا چنار کے مظلوم مومنین کی حفاظت فرما، ان سب کو آزادی نصیب فرما۔ دشمنان دین و اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ امریکائی جنایت کار اسرائیلی غاصب کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دیدار سے ہمارے چہروں کو، ہماری آنکھوں کو بصیرت فرما، ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما، ہمیں زیارت اربعین زیارت کربلا نصیب فرما، شفاعت امیر المومنین سے بہرہ مند فرما۔ اپنی سلامتی کے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور جو زندہ ہے ان کی حفاظت کے لیے، نوجوانوں کی صحیح تربیت کے لیے اور ذکر حسینی کو فروغ دینے کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ بہرحال جو انسان کو جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے خلق کیا اور جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا، میں مختصر عرض کروں کہ وہ مقصد یہی ہے کہ انسان خود کو پہچانے، انسان اپنی شناخت حاصل کرے۔ جس طرح سے پروردگار عالم خود کو پہچانوانا چاہتا ہے، اسی طرح سے پروردگار کی یہی کوشش ہے کہ جسے میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا، جسے میں نے خلیفۃ الارض قرار دیا، وہ بھی اپنے آپ کو پہچانے۔ لہذا یہ شناخت بہت ضروری ہے کہ انسان اگر خدا کو پہچاننا چاہتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تب تک وہ پہچان نہیں ہوگی جب تک انسان خود کو نہیں پہچانے گا۔ خود کی معرفت بہت ضروری ہے۔ لہذا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے انسان تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو پاؤ، اپنے آپ کو حاصل کرو۔ توجہ فرمائے مومنین، اپنے آپ کو ڈھونڈ لو، اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرو۔ جب اپنے آپ کو پاؤ گے، پوری دنیا بھی اگر گمراہی میں مبتلا ہوگی تو ان کی گمراہی تیری ہدایت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ لہذا خود کو پانا سب سے پہلا مرتبہ ہے انسان کے پہچانوانے کا، انسان کو درک کرنے کا اور اپنے خالق تک پہنچنے کا۔ اپنے خالق تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ جو سب سے قریب راستہ ہے، راستے اور بھی ہیں، انسان آفاق میں جائے، آفاق میں
ڈھونڈے ان وادیوں میں، ان پہاڑوں میں، ان کہکشانوں میں، ان آسمانوں میں، ان زمینوں کے اندر، درختوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، جہاں جہاں بھی انسان جائے تو وہاں پہ اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ نشانیاں اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے انسان کی. لیکن اگر سب سے بڑی نشانی جس سے انسان چاہتا ہے کہ اپنے معبود تک پہنچے اور یہ سفر بہت مختصر وقت میں طے ہو، تو وہ سب سے بڑی نشانی انسان کا خود کا اپنا اندر کا آفاق ہے. اگرچہ باہر بھی ایک بہت بڑا آفاق ہے، باہر بھی ایک بہت بڑی ہستی ہے، باہر بھی بہت بڑی کائنات ہے جس کے کہکشانوں تک انسان کی دسترسی نہیں جا سکتا. کہکشاں آپس میں ملین بلکہ بلین سال نوری سفر کا فاصلہ ہے ان کے درمیان، ان کو طے نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے ساتھ اور انسان کی ذات کے ساتھ اتنی قربت انسان کو ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ میں اس انسان کی شہرگ سے بھی نزدیک ہوں اس کے ساتھ. لہذا اگر اسے ڈھونڈنا ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ اگر اس سے جس طرح سے انسان شب قدر میں ہزاروں مہینوں کا سفر ایک ہی شب میں طے کرتا ہے، اسی طرح سے اگر انسان تک پہنچنے کا سفر انسان نے طے کرنا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو پالے، اپنی ذات کو کھوجے. لہذا آج کل کے دور میں اگر کسی چیز کی کمی ہے، کوئی چیز اگر انسان سے کھو چکی ہے، انسان ہر چیز کی تلاش میں ہے، انسان مال کی تلاش میں ہے، دولت کی تلاش میں ہے، اولاد کی تلاش میں ہے، اچھی نوکری کی تلاش میں، اچھی جاب کی تلاش میں ہے، اچھی جدوجہد کی تلاش میں، اچھی بیوی چاہیے اس کو، ایک لڑکی کو اچھا خاوند چاہیے، اچھے ماں باپ چاہیے، اچھی اولاد چاہیے، اچھی سوسائٹی چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھا مقام رتبہ، اچھے امام باڑے چاہیے، اچھی مسجدیں چاہیے، بہترین امام جماعت چاہے، بہترین خطیب چاہے، ہر چیز کی تلاش ہے انسان کو. لیکن ایک چیز جس سے انسان جس کی طرف متوجہ نہیں اور اس کو کھو چکا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی مقام اور مرتبہ ہے. اپنی ذات کی تلاش میں نہیں ہے، ہر چیز چاہتا ہے انسان کہ اسے ملے، لیکن اپنا وجود، اپنی ہستی وہ ہے کیا، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں پہ ہے. مولا فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امران علم من عین وفی عین وإلی عین. اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے ایسے شخص پہ جو یہ جانتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں پہ ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے. رحمت الہی وہاں پہ شامل ہوتی ہے جہاں انسان کو پتہ ہو کہ میرا پاسٹ کیا تھا، میرا پریزنٹ کیا ہے اور میرا فیوچر کیسا ہوگا. لہذا پاسٹ کو، فیوچر کو بنانے کے لیے پاسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور پاسٹ کے ذریعے سے ہی انسان اپنا پریزنٹ بنا سکتا ہے. پریزنٹ پہ ہی اپنا فیوچر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لہذا انسان کو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو پالے. ہر چیز انسان کے پاس ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ اپنا اطمینان نہیں ہے، اپنا وجود نہیں ہے، اپنی ہستی نہیں ہے، اپنا مقام، اپنا مرتبہ نہیں ہے. وگرنہ انسان اپنے آپ کو ان کھوٹے پیسوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ نہیں ڈالتا. اگر آپ نے کوفہ شناسی پڑھی ہوگی اور کوفہ کو اگر آپ نے کوفہ کی سائیکالوجی پڑھی ہوگی تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کوفہ والوں نے ان ہستیوں کو، جو ہستیاں اور جو ذوات مقدسہ جن کے لیے ارض و سما اور جن کے لیے تخلیق کائنات ہوئی، ان ذوات مقدسہ سے ہاتھ کھینچا اور ایک چھوٹے اور حقیر کام کے لیے، حقیر چیز کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالا. وہ ہے دنیا، وہ ہے مقام، وہ ہے جاہ طلبی، وہ ہے مال و دولت، وہ ہے اپنے اولاد کی حفاظت، وہ ہے اپنے مقام اور رتبہ اور پریسٹیج جو ہے اس کا تحفظ، اس کی سیکیورٹی. اس کے لیے ان لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ دیا، یکو تنہا، اس طرح سے اس ہستی کا ساتھ چھوڑ دیا کہ جسے میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ مارا گیا، شہید کر دیا گیا. لیکن کس چیز کے پیچھے گئے؟ ایک عظیم رتبہ چھوڑ کے وہ ایک چھوٹے سے چیز کے پیچھے چلے گئے. مقام، مال، دولت، یہ ساری چیزیں جس کی کوئی وقت نہیں تھی. یہ ساری چیزیں تب معنی رکھتی ہے جب انسان کا زاویہ اور محور صحیح ہو.
اگر انسان کا محور اور انسان کا سمت و سو صحیح نہیں ہوگا تو یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. یہی چیزیں جس کے لیے تم کوشاں رہتے ہو اپنی اولاد کے لیے, اپنے مقام کے لیے, اپنے مال و جائیداد کے لیے, اگر اس کی صحیح ڈائریکشن نہ ہوئی تو یہ ساری چیزیں رائگان ہیں. جس طرح سے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی انسان وہ تمام عمر اپنی عمر بھر دن بھر جو ہے وہ روزہ رکھا کرے اور رات بھر قیام کی حالت میں رہے اور رات بھر جو ہے نمازیں پڑھتا رہے, جتنا بھی مال و دولت اس کے پاس ہے وہ سارا راہ خدا میں وہ خرچ کر دے, وہ حجوں پہ حج کرتے جائے ہزاروں کی تعداد میں, لیکن اگر اس کے دل میں ولایت علی علیہ السلام موجود نہ ہو, لہذا عزیزان محترم, یعنی اگر وہ جہت صحیح نہ ہو, اگر وہ سمت و سو صحیح نہ ہو تو انسان کا جتنا بھی مقام ہو, جتنی بھی بلندیاں ہو, جتنا بھی مال ہو, دولت ہو, اولاد ہو, جتنا بھی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب ضائع ہے. لہذا اگر کہیں پہ کوئی چیز معنی رکھتی ہے, کوئی چیز انسان کو اونچائی تک لے جاتی ہے, رتبہ عطا کرتی ہے, تو وہ صحیح جہت اور صحیح ڈائریکشن ہے. اور یہ کہاں انسان کو ملے گی؟ جب انسان اپنے آپ کو پالے گا. لہذا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ خود سازی کا ہے. آج ہم اس پیریڈ میں ہے, کربلا کا دوسرا پیریڈ چل رہا ہے. کربلا کا ایک حصہ جو عصر عاشورہ سے پہلے ہے, ما قبل عصر عاشورہ. کربلا کا دوسرا حصہ وہ ما بعد عاشورہ, عاشورہ کے بعد. ہم اس دور میں ہیں اور اس پیریڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس پیریڈ میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو اس قافلے کو اس کی سربراہی کر رہے, ایک بلند اور عظیم اور طولانی دور ہے امام عالی مقام کا, چوتھے امام کا, ہمارے چوتھے امام کا. ان کی اپنی ایک شخصیت جو عظیم ذات ہے ان کی, اور جس ذات مقدسہ کو تاریخ نے مسخ کر کے رکھ دیا, تاریخ نے اس کو بیان نہیں کیا. اور تاریخ سے بھی زیادہ بڑا ظلم وہاں پہ ہوا جب ولایت کے ماننے والوں نے, جب چاہنے والوں نے امام کی زندگی کو کربلا کے چند بیمار دنوں میں قید کر دیا. جب قید کر دیا, امام قید ہونے کے باوجود بھی آزاد تھے. توجہ فرمائیں, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے امام ہیں, ہتھکڑی ہے, توک گلے میں لگی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی آزاد خیال ہے, آزاد فکر ہے, آزادی کا احساس ہے امام کو. اور اس تو کے گراباں کے باوجود بھی امام, چاہے ابن زیاد کا دربار ہو, چاہے وہ یزید کا وہ بلند پایا محل ہو, اس میں اس طرح سے خطبہ امام نے دیے, اس طرح سے بیان دیا, اور اس طرح سے کربلا کی نہضت کو پیش کیا کہ رہتی. امام تو چلے گئے, امام کے جو بندے ہوئے تھے امام, بظاہر ان کے جسم کو باندھا گیا تھا, لیکن اس معنوی روح کو اور اس آزادی کی آواز کو اس طرح سے کوفہ اور شام کے بازاروں میں ہائی لائٹ کر کے چلے گئے کہ آج تک ہم اس آواز کی گونج کو سن رہے ہیں. آج تک ہمیں وہ احساس ہو رہا ہے, آج تک وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم, یعنی جس تخت نشین جہاں پہ یزید تھا اور یزید کے جو کارندے تھے, اس تخت کو الٹ کے رکھ دیا مولا نے. ہم نے اس کو بیان نہیں کیا. ہم نے اس کے بعد والی زندگی جو ایک عظیم پیریڈ تھا, یعنی سب سے عظیم مبلغ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, جو امام ہے زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں نہضت کربلا کو آگے بڑھا رہی ہے. اس پیریڈ کو ہم بلا کے رہ گئے, اس کو ہم نے بلا دیا. ایک 35 سے 40 سالہ ایک دورانیہ امام کا, جس دورانیہ کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس دور کو نہیں سمجھا, اگر ہم نے اس اسٹریٹجی کو نہیں سمجھا, اگر ہم نے ان ٹیکٹکس کو نہیں جانچنے کی کوشش کی جو امام عالی مقام نے کربلا کی نہضت کو زندہ رکھنے کے لیے
بنائے اور ان ٹیکٹکس پہ عمل کر کے اس نہضت کو آگے بڑھائے تو ہم نہضت امام باقر، نہضت امام صادق کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ کتنا بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، کتنا بڑا یوگدان تھا چوتھے امام کا یونیورسٹی قائم کرنے میں، جو امام باقرین علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی بنیاد ڈالی، اس میں کتنی بڑی قربانی تھی۔ اس قربانی کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ انہی اسٹریٹجک پوائنٹس میں سے جو اہم جو کام امام نے کیا تھا وہ انسان کی خودی کو بیدار کرنا تھا۔ توجہ فرمائیں، انسان کو خودی جو انسان کی تھی، جس خودی کا انسان سودا کر چکا تھا، جس کو بیچ چکا تھا، جس کو ایک مقام کے عوض یعنی ملک رے کی مملکت اور حکومت کے عوض میں کائنات کے یعنی کہتے ہیں کائنات کے حسین اور خوبصورت جو پھول ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا ساتھ چھوڑ دیا مثل عمر سعد نے۔ ایسے ایسے انسان کی جن کو آفر کیا امام نے فرمایا کہ آجا میری نہضت میں ساتھ دو، ساتھ نہیں دیا۔ عبید اللہ ابن حر جوفی جیسے ہرسما تھا اور بہت سارے انسان تھے جو یہ جانتے تھے، ان کے پاس معرفت بھی تھی، شناخت بھی تھی، لیکن کیا ہوا ایسا کہ ان لوگوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے مد مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ خود کی جو حقیقت تھی اس حقیقت سے آشنا نہیں تھے، وہ مقام نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا زندگی اور ان کا جو طرز زندگی ہے اور جو یہاں دنیاوی محبت ہے اور دنیا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ کھانا ہے، یہیں پہ پینا ہے اور یہی مقام جو ہے یہ مرتبہ بہت بڑا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جو سب سے بڑا کام امام عالی مقام چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا وہ اس خودی کو بیدار کرنا تھا، کہ اس خودی کو بیدار کرے۔ جب تک انسان کی خودی بیدار نہیں ہوگی تب تک انسان جو ہے نا اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، وہ حقیقت پسندوں کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ لہذا سب سے بڑا کام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تھا کہ انہیں کوئی کام نہیں کرنا تھا، کوئی بینک نہیں بنانا تھا، کوئی کارخانہ نہیں بنانا تھا، کوئی فیکٹری نہیں لگانی تھی، بلکہ انبیاء کا بس ایک ہی کام تھا کہ وہ انسان کی خودی کو بیدار کرے، انسان کی خودی کو بیدار کرنا ہے، انسان کے شعور کو بیدار کرنا تھا۔ لہذا خود سازی پہلا مرحلہ ہے، لہذا یہ انبیاؤں کا کام ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ عام انسان سے نہیں ہو سکتا، یہ عام آدمیوں کے بس کا کام نہیں ہے کہ انسان کی خودی کو بیدار کر دے۔ لہذا خودی کے بیدار ہونے کے لیے ضروری ہے یا انسان نبی ہو یا نبی جیسا ہو۔ اگر نبی جیسا بھی نہ ہو یا اس مقام پہ ہو، اس مرتبے پہ ہو کہ اس سے نبیوں کا درجہ دیا جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب ماں ہوتی ہے، ایک بچے کی ماں ہوتی ہے، اس کا بھی مرتبہ اور اس کا بھی رتبہ اس شہید کا رتبہ ہوتا ہے جو جنگ میں کسی دشمن کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے۔ اگر کسی خاتون کی موت ہو جائے اور وہ اپنے اس کے شکم میں اس کا بچہ ہو، اگر اس کی موت ہو جائے تو ایسی حالت میں وہ بالکل ایک مجاہد کی جیسی اس کی جو ہے نا وہ رتبہ ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ لہذا عزیزان محترم، سب سے اہم کام جو تھا وہ امام نے یہی کیا۔ صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس موجود ہے، صحیفہ سجادیہ درواقع وہ منشور ہے انسان کی زندگی کا، وہ اسٹریٹجی ہے جو امام نے ہمیں سکھائی کہ جب تمہارے دور میں یزید جیسا پلید اور مروانی جیسے حاکم فاسق فاجر انسان حکمراں بنے تو تم لوگوں کا پروپوزل کیا ہونا چاہیے، تم لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، تم لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے، تم لوگوں کو ہاتھ میں تلوار لے کے، ہاتھ میں نیزہ لے کے نکلنا ہے یا تم لوگوں کو انسان بنانا ہے۔ جیسے یہ پروپوزل امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحیفہ سجادے میں بیان کیا کہ اس پرپوزل کو آگے بڑھاؤ، اس پرپوزل کو آگے لے جاؤ گے جب انسان کی خود ہی بیدار ہو جائے گی، جب انسان خود بیدار ہو جائے گا تب جا کے انسان اس مقام، اس رتبے تک پہنچ جائے گا، اس کے لیے تلاش کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ آج اگر کوئی چیز ہم سے دور ہے، ہم سے کھو چکی ہے، تو وہ یہی مقام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہیں اس میلے میں، اس جمیلے میں، اس دنیا میں، لیکن نہیں، ہماری مثال بالکل اس بچے کی مثال ہے جو اپنے ماں کے ساتھ کسی میلے میں جاتا ہے اور ماں کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہیں پہ اس کا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے جدا ہو گیا، جب وہ الگ ہو گیا تو وہ بچہ جو ہے نا رونے لگتا ہے۔ جب بچہ رونے لگے تو اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ بیٹا کیوں روتے ہو، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کھو گیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میری ماں کھو گئی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ماں نہیں کھو گئی بلکہ وہ خود کھو چکا ہے۔ انسان کی مثال بھی یہی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرا مقام کھو چکا ہے، میرا پیسہ کھو چکا ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس دھن نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں، میرے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے۔ ہر چیز کی جستجو میں سمجھتا ہے کہ وہ چیزیں کھو چکی ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس نے اپنا مقام کھو دیا، اس کا مقام کھو چکا ہے۔ لہذا آج دنیا میں اگر کسی چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ انسانیت کا مقام ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی میں ڈوب کے اپنا مقام پیدا کر، یعنی جب تک تم خودی میں نہیں ڈوبو گے تب تک تمہیں اپنا مقام نہیں ملے گا، اپنا مرتبہ نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اب یہ خودی جو ہے، یہ خود سازی، چونکہ امام نے جو ہمیں درس دیا بالخصوص دعائے مکارم الاخلاق میں، دعائے مکارم الاخلاق 20واں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ پڑھیے، ہر دعا جب آپ پڑھیں گے نا تو سائیکولوجیکلی آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے آپ اپنے رب سے متصل ہو رہے۔ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے نا، کسی اور آتھر نے نہیں لکھا ہے، کسی رائٹر نے نہیں لکھا ہے، عام انسان نے۔ یہ نورانی حیثیت کے نورانی کلمات ہے جو اللہ کے یہاں سے علم لدنی کے ذریعے سے تجلی کرتے ہیں امام عالی مقام کے لسان مبارک پہ۔ جیسا ان میں جو اثر ہے وہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کے بعد آپ کے روان کو وہ 1000 جلسے 1000 مشورے دے کے بھی دے دینا، پھر بھی آپ کے روان کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک دعا پڑھ کے دیکھیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی تسکین ملتی ہے مومن کو جب وہ مومن مرثیہ پڑھتا ہے۔ امام عالی مقام ہم پڑھتے ہیں نا، مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، ہم شہادت بھی بیان کرتے ہیں، قید خانہ بھی بیان کرتے ہیں، سب کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کو ہم نے بھلا دیا وہ ہے امام کا صحیفہ، امام کا صحیفہ سجادیہ۔ یہ آج بھی پوچھتا ہے ہم سے کہ اس کو کہاں پہ پڑھتے ہو، کس گھر میں ہے یہ صحیفہ سجادیہ کہ جو جائے اور اس میں کھوجے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ عالمی مشکلات اور اس کا حل کے عنوان سے ایک سیمینار ہونا تھا یورپ میں۔ ایران کے بہت بڑے پروفیسر تھے، کہتے ہیں کہ مجھے بھی انویٹیشن دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا پڑھوں وہاں پہ جا کے، عالمی مشکلات، اور اس زمانے میں تقریباً 30-35 سال سے پہلے کی بات ہے۔ تو کہتا ہے پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ میں اس میں سے ایک اقتباس نکال کے میں وہاں پہ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں پڑھتا گیا تو پڑھنے کے بعد کچھ میں نے اس کی وضاحت کی، ان کلمات کی، اور جب میں سٹیج سے اترا تو کچھ مسیحی کرسچن عورتیں میرے پاس آئی اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی، یہ جو آپ نے عربی میں پڑھا یہ کیا تھا، یہ الفاظ جو آپ کے تھے یہ کہاں سے لیے آپ نے اور کس سے آپ نے سیکھے، اور اس کی وضاحت جو آپ نے کی یہ کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں اور ان کے جو پوتے ہیں ان کا بیٹا ہے، ان کے یہ کچھ کلمات ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی لگا تھا، جب تم پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے جیزس کرائسٹ کے یہ الفاظ ہمیں لگ رہے تھے، جیسے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ لگ رہے۔
ہم نے کبھی پڑھا نہیں, ہم نے کبھی وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی. لہذا آج بھی اگر یعنی آج کے دور میں جہاں مینٹل ہیلتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, مینٹل ڈسٹربنس ہے نا آج کل, مینٹل پریشانیاں ہیں, سب سے زیادہ پریشانیاں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے گھر میں نسخہ کھولو. ضروری نہیں کہ عربی پڑھنا سب کو آتا, عربی پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم جو اس کا ترجمہ ہے اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, جو بھی زبان آپ کو آتی ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو کہ تمہاری مشکلات اور تمہارے مصائب کا حل کس طرح سے نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ ان کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے خود کو. لیکن خود سازی, خود کو بنانا, خود کو بنانے سے پہلے خود کو پانا بہت ضروری ہے. جب تک انسان خود کو نہ پالے تو بنائے کس کو؟ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے خود کو پالے. خود کو پانے کے لیے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ میں خود کو کھو چکا ہوں, تو مجھے تلاش کرنا ہے, مجھے ڈھونڈنا. جب میں ڈھونڈوں گا خود کو پاؤں گا. خود کو پانے کے بعد کہتے ہیں کہ 3 مرحلے ہیں خود سازی کے. ایک یہ کہ انسان خود کو پالے, دوسرا ہے کہ اپنے خود کی پہچان ہو, پھر اس کو بنا لے. بنانے کے بعد اس کا تحفظ دے, اس کی پروٹیکشن, اس کو سیکیور کرے, اس کو کسی بھی ہر طریقے سے آباد کرے. جب تک انسان ان 3 مراحل کو طے نہیں کر سکتا, انسان اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا. عزیزان محترم توجہ کروائے. آج خود سازی کے لیے انسان کے روان کو بنانے کے لیے بہت سارے پروگرامز دیے جاتے ہیں. کہیں پہ تھراپی دی جاتی ہے, بھائی آپ 15 منٹ ریہرسل کریں اپنے روان کو, جو ہے نا, اور مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے نام دیے جاتے ہیں کہ ہمارے مثلا مذہب میں اس طرح کا منتر ہے, ہمارے مذہب میں اس طرح کی ورزش ہے, اس طرح کی ایکسرسائزز ہے. یہ سب اپنی جگہ ہو سکتی ہے, لیکن جو انسان ہے, جو انسان کا خود ہے, وہ اس خود کے لیے وہ ورزش نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو وہ تسکین دے سکے, لیکن آپ کا خود, آپ کی ذات, آپ ہو کیا, انسان ہے کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. پروردگار کہتا ہے کہ جب یہ پتلا بنایا گیا انسان کا, تو اس کے بعد جب انسان کے رتبے کو دکھانا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر اپنا روح ڈال دیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي. اگر انسان کے اندر کوئی عظمت ہے, انسان کے اندر کوئی رتبہ ہے, کوئی مقام ہے, تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی باڈی ہے, اس کے پاس بہت بڑا تن ہے, بہت بڑا وزنی آدمی ہے, بہت بڑا باکسر ہے, بہت بڑا جو ہے نا ایتھلیٹ ہے. نہیں, یہ نہیں, بلکہ اس کے پاس روح خدا ہے, اس کے پاس روح خدا ہے, روح الہی. لہذا اس روح الہی کے لیے ایسا ہی ڈاکٹر چاہیے, ایسا ہی اسپیشلسٹ چاہیے جو روح خدا سے ہی متصل ہو, وہی ہونا چاہیے. لہذا انبیاء نے کیا کیا؟ اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا, 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام بھیجے. کس لیے؟ تاکہ اس روان کا علاج ہو. یہ جو کھو چکا ہے مقام, اس مقام کا پالے انسان. توجہ کرے. لہذا ہو سکتا ہے کہ کسی ہندوازم میں ہوگا, کرسچینٹی میں آپ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو خود سازی کا پروگرام ملے گا. لیکن خود سازی کیا ہے وہاں پہ خود سازی ہے کہ نہ شادی کرنا ہے, نہ دنیا سے کوئی لین دین رکھنا ہے. آپ چرچ میں جائیں اور چرچ میں جا کے آپ روحانیت قبول کر لیں, یہ بھی خود سازی ہے. ہندوؤں میں جائیں, ایک مثلا جو سادھو وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا بھی اپنا ایک سٹائل ہے خود سازی کرنے کا, وہ بھی شادی نہیں کریں گے, برہمچاری رہیں گے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو آگے بڑھاتے جائیں. یہ بھی ایک خود سازی. خود سازی کا ایک اور نقشہ جو پلان استعمار نے بنایا وہ ہے شیطان پرستی. شیطان پرستی میں بھی انسان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ, شیطان سے مدد لیتے ہیں, شیطان سے طاقت لیتے ہیں, جنوں کو بلا کے, ارواحوں کو حاضر کر کے. یہ طاقت ہے انسان کے پاس, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. طاقت ہے انسان کے پاس کہ وہ شیطان کو بھی اپنے قبضے میں کرے, جنات کو بھی اپنے قبضے میں کرے. لیکن انسان یہ نہیں ہے کہ وہ, اس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ جنات کو اپنے قبضے میں کرے. توجہ کرے, انسان کا کام یہ نہیں تھا, لیکن طاقت ہے انسان کے پاس. جیسے شیطان پرستی کے مختلف آلے آپ کو نظر آتے ہوں گے, جن نے بہت بڑے بڑے کڈے یہاں پہ لگائے ہیں, مثلا بہت بڑے. یہاں اپنی زبان کاٹ کے جو ہے نا اس میں جو ہے نا اس کو چھید کر کے اس میں جو ہے آئرن لگا ہوا ہے,
یہاں آئرن لگا ہوا ہے, کہیں یہاں جو ہے نا گردن میں آئرن لگا ہوا ہے. کبھی آپ اس کے پیٹ کو دیکھو گے تو پیٹ کا جو ناف ہے, ناف میں اس کا آئرن لگا ہوا ہے, مثلا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے. یہ شیطان پرستی کی مختلف علامتیں ہیں, اور یہ بھی ان کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہم کس کی تلاش میں, خود کی تلاش میں, اور ان کا خود کیا ہے, ان کا خود جو ہے وہ شیطان ہے. لہذا یہ وہ انحرافی دھڑے ہیں, جو انحرافی دھڑے آج کل جوانوں میں جن کا رجحان پایا جاتا ہے. عزیزان محترم, بہت سارے جوان ہیں کہ جو اس کی طرف, ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے خون آشام, خون پینا. یہ آدمیوں کا گوشت بھی کھاتے ہیں, ان کے لیے کوئی وہ میٹر نہیں کرتے. ان کے لیے مثلا جو جنسی شہوات ہوتی ہے, جنسی شہوات کے لیے ان کے لیے یہاں کوئی محدودیت نہیں ہے, کوئی شادی نہیں ہوگی. جنسی شہوات مرد سے حاصل کر سکتا ہے, عورت سے حاصل کر سکتے. یہ جو نیم اور قانون بنائے جاتے ہیں کہ مرد سے شادی کرے گا, عورت سے شادی کرے گی, یہ سب شیطان پرستی کے وہ نمونے ہیں کہ جو آج کل پورے کائنات میں پائے جاتے ہیں. لہذا یہ بھی چیزیں ہیں, لیکن انسان ان کے ذریعے سے خود کو نہیں پا سکتا. توجہ کرے, بس میں مختصر کرنا چاہوں گا. تو اسلام نے جو خودسازی بیان کی ہے, اس خودسازی کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جب خودسازی کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم جامع سے کٹے ہوئے ہو, تم معاشرے سے ہٹے ہوئے ہو. اسلام کبھی یہ نہیں کہتا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عبادت کی فضیلت بیان کی, جب رتبہ بیان کیا, مقام عبودیت بیان کی, تو کچھ لوگوں نے اپنا بوریا بستر اٹھا کے پہاڑ پہ چلے گئے اور وہاں پہ عبادت کرنے لگے. جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو انہوں نے بلایا ان کو, کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون سا دین ہے, یہ کس دین کی تم پیروی کر رہے ہو؟ تم اٹھے ہو اور مسجد میں چلے گئے اور بارگاہوں میں اور پہاڑوں میں اپنی جگہ لی تاکہ. تو فرمایا آگا ہم تو چاہتے ہیں کہ عبادت کرے. آپ نے کہا کہ ہاں ہمارا دین, توجہ کرے, ہمارا مذہب, ہماری آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے کہ تو معاشرے سے کٹا ہوا ہے, بلکہ اسلامی آئیڈیالوجی کے اندر انسان کی خودی تب ہی بیدار ہوتی ہے جب انسان اپنے وجود کے ساتھ معاشرے کے اندر موجود ہو. اگر معاشرے سے کٹا ہوا ہے تو اس کو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. اور یہ بہت بڑے مقام پہ ہوگا, بہت بڑے رتبے پہ ہوگا. اس کی حقیقت اور اس کی خودی کی نشانی یہ ہے کہ یہ امت کے اندر ہے, امت سے کٹا ہوا نہیں ہے, امت سے جڑا ہوا ہے. انسان کی خودسازی کا عظیم مرتبہ یہی ہے کہ جب یہ خودسازی کے مرحلے سے نکلتا ہے, خود کو بنا لیتا ہے, خود کو اس طرح سے بناتا ہے تاکہ یہ امت کے اندر فٹ ہو جائے. توجہ کرے, امت کے اندر فٹ ہو جائے. یہ امت سے کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جب انبیاء آتے تھے تو وہ امت کے اس نظام ہدایت کے اندر جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہوا ہوتا تھا اس کے اندر فٹ ہو جاتے تھے, انفٹ نہیں ہوتے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں تو انقلابی ہوں, میں زاہد ہوں, میں متقی ہوں, میں پرہیزگار ہوں, میں صاحب الصلاۃ ہوں, صاحب صوم ہوں, صاحب حج ہوں, صاحب زیارت ہوں, صاحب منصب ہوں, صاحب ولایت ہوں, اور وہ معاشرے سے کٹ جائے اور کہے کہ میں معاشرے میں فٹ نہیں ہوتا, تو اسے اپنی خودی میں جو ہے نا تھوڑا بہت تلاش کرنا ہوگا کہ میں واقعا میں نے اپنے آپ کو پہچانا یا نہیں. یاد ہوگا مومنین آپ کو جب آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی حفظہ اللہ کا آپریشن ہونا تھا اور ان کو لندن لے کے گئے تھے, اور عراق کے اندر بہت بڑا بحران کھڑا ہوا تھا. آغا نے وہ آپریشن نہیں کرایا اپنا, آغا نے کہا کہ نہیں بند کرو, میری ضرورت آپریشن تھیٹر میں میرے جسم کو نہیں ہے, میرا جسم رہے نہ رہے مجھے واپس لے کے چلو. کیوں؟ چونکہ میرے روح کے اور میرے وجود کی ضرورت عراقی قوم کو ہے, میرا وہاں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری. یہ خودسازی کہ میں بھاگ کے چلا جاؤں اور لندن میں بیٹھوں پھر اپنا آپریشن کراؤں, یہ میرا دین اسلام نہیں کہتا. میرا دین کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت کہاں پہ ہے. لہذا انسان جب بنتا ہے تو انسان اس لیے بنتا ہے, انسان اپنے آپ کو اس لیے بناتا ہے تاکہ یہ امت کے ساتھ جڑ جائے, اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ
कनेक्शन बढ़ जाए, फिट हो जाए। बिरयानी खाते हैं ना आप लोग, बिरयानी में मसलन बिरयानी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको पसंद है? लेग पीस या लेग पीस ज्यादा पसंद होता है? मसलन लेग पीस को ज्यादा पसंद करते हैं। लेग पीस को आपने देखा है कभी? उसको चेक किया? जो हड्डी होती है ना, हड्डी किस तरह से अल्लाह ने बनाई? हर तरफ से गोल नहीं बनाई कि कहीं पे चिपक ही ना जाए। इस तरह से अल्लाह ताला ने इस हड्डी को बनाया कि यही हड्डी, यही रान जो है, ये लेग पीस जो है ना, ये लेग अगर इसको जोड़ दिया जाए तो उसके साथ जोड़ खाए, पूरी एक टांग बन जाए ये उस मुर्गे की मसलन। या इंसान अपने आप को देखे कि हर जोड़ को अगर देखे तो जहां से भी ये टूट जाए ना तो इसके जोड़ने का बंदोबस्त भी है। इस शक्ल से इंसान को बनाया कि जहां से भी इसको निकालो तो वहां पे भी दोबारा जुड़ सकता है। उम्मत के अफराद भी किस तरह से है? इंसान के बदन के आज़ा की तरह। ये उंगली को आपने देखा ना, उंगली मसलन अगर इसको मसलन अल्लाह ताला मसलन इस गोलाई में ना बनाता, अल्लाह ताला इसको चकोर बनाता तो कहां पे फिट हो जाती? इस नाक को, इस कान को यहां पे नहीं, यहां पे लगा देता। मसलन इंसान की नाक को बड़ा कर देता और इंसान की आंख को बड़ा कर देता, टांग को छोटा कर देता, तो कैसा आप महसूस करते हैं इंसान को? तो कार्टून बन जाता ना। कभी इंसान खुद साजी में जाके इतना महवे इबादत हो जाता है, समझता है कि बस मुझसे बड़ा कोई अब मुत्तकी, परहेजगार, साहिब सलात नहीं है, पहले सफ में है, पहले जमात में है, तो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है और अपने आप को हट के समझता है और समझता है कि मैं बातकवा हूं, लिहाजा मुझे किसी के सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, मुझे किसी को सलाम नहीं करना है, अब मैं इंतजार करता हूं कि मुझे आके सब सलाम करे। ये नहीं, ये खुदसाजी नहीं है। इसे कहते हैं, हमारे एक उस्ताद है वो कहते थे खुदसाजी नहीं बल्कि खुदसूजी है। खुदसूजी यानी अपने आप को जला रहे हो तुम, अपनी खुदी को आग लगा रहे हो तुम। लिहाजा इससे निकलना है अज़ीज़ान मोहतरम। इंसान की खुदसाजी कहां पे होती है? जब वो उम्मत के अंदर फिट हो जाए, उम्मत के अंदर फिट हो जाए। जहां पे भी इसको रखो तो ये अपनी जिम्मेदारी को बाकायदा तौर से अंजाम दे। दिफाए मुकद्दस के अंदर एक शहीद था, बहरीन का रहने वाला था, मुशव्वफ या कुछ इस तरह का नाम था उसे। उसने अपना एक कोड नाम रखा था दिफाए मुकद्दस से इनकलाब इस्लामी ईरान में 8 साल जो जंग हुई थी। तो उसका जो हमरज़म था वो कहता है कि मैंने देखा 3 दिन से लगातार लगा हुआ है, सिर्फ काम पे काम कर रहा है, जनाजे लाया जा रहा है तो उसी में लगा हुआ। मैं कहता हूं भाई हुसैन, कोड वर्ड उसका ये था हुसैन नुसरती। तो मैंने उससे कहा हुसैन जरा थाम लो, थोड़ा आराम करो, आप 3 दिन से मुसलसल काम पे काम कर रहे हैं, थोड़ा आप रुके। तो वो हमरज़म कहता है कि उसने मुझे जवाब में क्या कहा, आप सुनना चाहेंगे? उसने मुझे जवाब में कहा कि भाई तुम ये सोच रहे हो कि मतलब मैं थका हूं, मैं इस फिक्र में हूं कि ये जो अभी ईरान में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी इनकलाब लेके आए, मैं ये सोच रहा हूं कि ये जंग कब बंद होगी, और जब जंग बंद होगी तो मैं ये पैगाम इनकलाब लेके अपने मुल्क में कब जाऊं, मैं कब वहां पे पहुंचूं। इनकलाबी खुदसाजी करनी है ना हमारे अजीज इनकलाबियून। मसलन इनकलाबी खुदसाजी का मतलब भी यही कि माशरे में तुम कहां पे हो, तुम्हारा मकाम कहां पे, तुम्हारा रुतबा कहां पे, तुम उम्मत को किस तरह से जोड़ रहे हो। जैसा बाज जो है वो खुदसाजी नहीं करते, बाज खुदसोजी करते हैं। जैसा खुदसोजी से निकल के जो सबसे मेन चीज है वो है खुदसाजी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। लिहाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फरमाते हैं कि इस दुआ में, जब दुआ मकारिमुल अखलाक हम पढ़ते हैं, 2 हिस्से दुआ के हैं। एक हिस्सा जो दुआ का है वो इनफरादी और खुदी को बयान करता है कि परवरदिगारा मुझे यकीन कामिल अता कर, परवरदिगारा मुझे ईमान कामिल अता कर, परवरदिगारा मुझे इखलास कामिल अता कर, परवरदिगारा मुझे अमल कामिल अता कर। इस तरह के बहुत सारे जो बयानात और जो
ارزداش امام نے اپنے اللہ کے سامنے رکھی، یہ بیان کر. دوسرے حصے میں امام نے امت سازی کا تصور دیا. امت سازی کے تصور میں کیا امام فرماتے ہیں؟ امام فرماتے پروردگارا، توجہ کرے، پروردگارا جس نے میرے ساتھ برا کیا مجھے اس کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا کر. کتنا سخت ہوتا ہے. جس نے مجھے روکا، میری حاجت پوری نہیں کی، مجھے اس کی حاجت روائی کرنے کی توفیق عطا کر. یعنی امت کی طرف لے کے جا رہے ہیں امام. بہت سخت ہوتا ہے نا، کسی کے پاس آپ جائے، آپ کو حاجت ہوگی، آپ کا کاروبار ڈوب رہا ہے، آپ کو 5 لاکھ روپے کی حاجت ہے اور پتہ بھی ہے آپ کے کہ اس کے پاس ہے، لیکن وہ منع کر رہا ہے، نہیں دے رہا ہے. تو اگر وہ کبھی آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں گے؟ خود سازی ہے نا، خود سازی کو اگر دیکھنا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ ہمارا رویہ یہ ہوگا، یہ تو وہی آدمی ہے جس سے میں نے کہا تھا یار 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے لیکن اس نے نہیں دیے، اس کے پاس تھے بھی، اس نے میری حاجت روائی نہیں کی. نہیں کریں گے، کریں گے ہم؟ نہیں کریں گے. ہم سب سے بڑا یعنی ام الفتنہ جو امت مسلمہ کے اندر تھا وہ مروان ابن حکم پوری فیملی لے کے امام کے در پہ آیا، امام چارم کے در پہ، اور پتا تھا کہ کتنا نقش تھا کربلا کے اس سانحہ میں مروان کا، اور مروان نے کس طرح سے خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن، جانی دشمن، فکری دشمن، ہر طرح کا، پوری فیملی لے کے امام کے پاس آیا. کہا کہ پناہ چاہیے، کیسا ہوگا میرا اور آپ کا رویہ؟ یہی تو وہ شخص تھا جس کی وجہ سے میرے ابا کو، میرے بابا کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور اسیران کربلا کو کوفہ، شام، یہ سارے منظر دیکھنے پڑے. یہ انسان چاہے نا اس کے لیے، یہ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے، لیکن کیسا انسان؟ یہاں فرشتے بھی جو ہے نا، فرشتے بھی اپنا کمال کھو بیٹھتے ہیں. فرشتہ اپنی فرشتگی کی حد تک ہی، وہ اپنی عصمت کی حد تک ہی اس کا جو ہے نا وہ لمٹ ہوتا ہے. اس کے لیے انسان چاہیے، ایسا انسان، انسان والا، ایسا عظیم انسان. اسی انسان کو اور اسی عظیم انسان کو امام زین العابدین کہتے ہیں. لہذا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی انسان خود کو پالے. توجہ کرے، اس دعا میں یہی فرماتے ہیں ان کا، جس نے مجھ پہ ظلم کیا مجھے اس کو بخشنے کی توفیق عطا کر، بخشنے کی توفیق عطا کر. یہ پورا دعا پڑھے آپ، اپنے معاشرے کی مشکلات کا حل اسی میں ہوگا. ہم معاشرے کی مشکلات کو کس میں ڈھونڈتے ہیں؟ فائنینشلی پرابلم سے ہے، تعلیمی پرابلم سے ہے، ہمیں پولیٹیکل پرابلم سے ہے، ہمیں محلے کی برادری کی پرابلم سے ہے. نہیں، ان پرابلمز کو، یہ جو روحانی مشکلات ہے، یہ جو معنوی مسائل ہے جن سے انسان کی خود ہی ختم ہو جاتی ہے، جن سے انسان کا وقار ٹوٹ چکا ہے، اس کو دیکھے، اس کو پرکھے، اس کو بنانے کی کوشش کرے، وہ سب حل ہو جائے گا. عزیزان محترم، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام کیا. امام نے ایک ایسا انسانی سماج کو، رہن سہن کو اور ماحول کو بنانے کے لیے ایسا پروپوزل پیش کیا جو آج بھی، اگر آج کے روانشناس بھی جائیں نا، پھر وہ دیکھے اور پوچھے کہ بھائی کیا ہے یہ تو آج کے روانشناس اور سائیکالوجسٹ بھی نہیں بتا سکتے وہ باتیں جو امام نے بیان کی. لیکن ہم نے نہ گئے نہیں اس کی طرف، ہم نے کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. عزیزان محترم، لہذا کیا چاہیے؟ سب سے بڑی جو پہلی خاصیت اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ واقعاً انسان کے اندر خود سازی پائی جاتی ہے، خود سازی کے کس مرحلے پہ ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ احساس ذمہ داری اس کے اندر ہے یا نہیں. اگر اس ذمہ داری کا احساس کرتا ہے تو احساس ذمہ داری کے وقت اس کے سامنے اور اس کے آڑے ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے، بھائی یہ تو میرے قوم کا نہیں ہے، یہ میری ملت کا نہیں ہے، یہ تو میرے مذہب کا نہیں ہے. اس میں آپ فقط یہ دیکھیں کہ یہ انسان ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا، آج ہم ہر چیز بنانے کے لیے، اگر ہمیں بچے کا ایڈمیشن بھی کہیں پہ کرنا ہو
تو یہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو، وہ کہتا ہے کہ کیا بنانا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر بنانا ہے. کالج کہتے ہیں کہ فیس دے دو اتنی، کیا بنانا ہے، ہم نے انجینئر چاہیے. تو ہم انجینئر بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر بھی لیتے ہیں، ہم میکینک بھی لیتے ہیں، ہم بڑے بڑے IAS آفیسر بھی لیتے ہیں، ہم سب کچھ لیتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں انسان بنا کے ہم کو دے دو؟ نہیں کہتے. انسان سازی کی سب سے بڑی کتاب، انسان سازی کی سب سے بڑی یونیورسٹی، انسان سازی کا سب سے بڑا مسلح جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بچھایا، اس کو بچھائے نا، اس کو پہن کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہماری مجلسوں میں کیا ہونا چاہیے؟ ہماری مجلسوں میں احیاء کرنا ہے نا، زندہ کرنا ہے نا اس سیرت کو، اس سیرت پہ عمل کرنا ہے نا. تو کیوں نہیں کرتے ہم 2 سے 2.5 مہینہ تک ہماری مجلسیں ہوتی ہے، عشرے ہوتے ہیں، شاید 200 یعنی 60-70 ہی نہیں بلکہ شاید 100-200 مجلسیں ہوتی ہے صبح سے شام تک لے کے ان 2 مہینوں کے اندر. کاش ہم نے اپنی مجلسوں میں جہاں ہم سوز خانی کرتے، جہاں ہم نوحہ خانی کرتے، وہاں پہ اپنے جوانوں کو تیار کرتے اور ان سے کہتے کہ آج اس مجلس کے اندر آپ نے 2 لائنیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائی مکارم الاخلاق، دعائی صحیفہ سجادیہ اس کی پڑھنی. ہم نے ترویج ہی نہیں کیا، ہم نے اس چیز کو ترویج نہیں کیا. اس چیز کو ترویج کرے عزیزان محترم. جو باہر بحران ہے، کلچرل بحران، جس کلچر میں ہر چیز ختم ہو چکی ہے، جس کلچر میں شراب نوشی کیا ہے، عام ہے، جس کلچر میں فحشا عام ہے، آپ کتنا روک پائیں گے اپنے جوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو؟ لیکن جب ان کی خود ہی بیدار ہوگی نا، یہ کسی بھی دلدل میں آپ ان کو دھکیل دیں، وہاں سے بھی یہ انسان بن کے واپس نکلیں گے. لیکن جب خود کی تربیت ہو، خود ہی کی تربیت ہو. اگر ہم نے مثلا ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی جو ہے نا اچھی صحت ہو، تندرست صحت ہونی بھی چاہیے اور تمنا ہونی چاہیے. بدن سازی کے لیے ہم کام کرتے ہیں نا بہت، یعنی بدن بنانے کے لیے، باڈی بنانے کے لیے، بہت باڈی بلڈر بننا ہے، ریسلر بننا ہے، بہت اچھی چیز ہے. انسان اپنے صحت کا خیال رکھے، بڑی اسلام نے بھی اس کی تاکید کی ہے کہ اپنے صحت کا خیال رکھے، بدن کا خیال رکھے. جیسے مولا بھی فرماتے کہ پروردگارا میری ان بدن کے اعضاء کو تقویت دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. یہ بہت اچھا خیال ہے. اگر جم میں بھی انسان جائے اور اس قصد سے جائے کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں یہ تقویت حاصل کرتا ہوں، اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے، اللہ کے دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنی باڈی کو تقویت دینا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو عین عبادت ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کرے انسان. لیکن کیا ہوتا ہے خود سازی میں؟ کیا ہوتا ہے خود سازی میں؟ کبھی انسان کسی اور نہج پہ چلا جاتا ہے. ایک انسان ہے جس کی توجہ ساری کس پہ ہوتی ہے؟ اس کے بدن پہ ہوتی ہے، اس کے بدن پہ. ایک انسان ہے کہ جس کی توجہ بدن پہ نہیں بلکہ اپنے لباس پہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو مزدور طبقہ ہے، لیبر طبقہ ہے، لیبر طبقے کا جو باڈی ہے، جو بدن ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، بہت سٹرانگ ہوتا ہے. ان کے پاس کپڑے اتنے اچھے نہ ہو، یہ کپڑوں پہ زیادہ توجہ نہیں کرتے، زیادہ فوکس ان کا کس پہ ہوتا ہے؟ باڈی پہ ہوتا ہے، بدن پہ ہوتا ہے، اعضاء پہ ہوتا ہے. ان کے اعضاء بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں. لیکن برعکس کہ جو مال و دولت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کا سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ کپڑے پہ ہوتا ہے، لباس پہ. میں نے اچھا لباس پہنا ہے، آج اگر یہ لباس پہن کے جاؤں تو کیسا لگے گا، اگر وہ لباس پہن کے جاؤں کیسا لگے گا، آج اس گاڑی میں جاؤں ادھر، یا وہ جو نئی لائی تھی اس گاڑی میں جاؤں کیسا لگے گا، اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. توجہ کریں. انسان کو خود سازی میں بھی ایسی پرابلم ہے، ایسی مشکل ہے. انسان کو اپنی روح پہ توجہ کرنا ہے. اپنی روح کے بجائے انسان کسی اور چیز میں توجہ کرتا ہے. وہ ایک آدمی آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، علماء کے زبانی یہاں پہ ہمارے فاضل عالم دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک کرسچن تھا، وہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ آج بھائی کل صبح آ جانا، نماز مسجد میں ہوگی، تو نماز مسجد میں ہو گئی. نماز کے بعد اس سے کہا گیا اب رکو، ابھی مستحب ہے کہ
सूरज तुलू होने तक इंसान को नहीं सोना चाहिए, मकरूह है, इससे जो है रिज़्क में बरकत नहीं होगी। तो वो बेचारा पढ़ता रहा, फिर उसे कहा कि 1-2 घंटे और रुके, फिर जोहर की नमाज होगी। तो बेचारे को शाम तक मस्जिद में ही रुका गया। अगले दिन जब वो उनके पास गए, वो मोमिन, कहा कि भाई आ जाओ। कहा कि ये दिन तुम्हें मुबारक हो भाई, ये दिन जो है, जो इंसान को इंसानी समाज से निकाल के किसी हाशिए में लगा दे, ये दिन हमें नहीं चाहिए, ये दिन तुम्हें मुबारक हो। ये हाशिया है इतना बड़ा, हाशिया इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। दीन का हाशिया बहुत छोटा हो, इंसान का रूह फोकस करे, इंसान के खुद को फोकस करे, खुद ही को कशिफ करे, खुद ही पे काम करे। ये जो काली है ना यहाँ पे, इसका एक हाशिया, एक मतन है, ये लगे हुए जो है, हाशिया बहुत छोटा है। अगर इसका हाशिया बढ़ा दे आप, मतन इसका छोटा कर दे, तो बड़ा ही बद्दू लगेगा। ये कहेंगे कि ये किसने बनाया, ये हुनर जो उसके पास नहीं था, कोई अच्छा कारीगर नहीं था। लेकिन हाशिया छोटा हो, तवज्जो करे। दीन में हमने क्या किया, दीन का जो असल था उस असल को छोड़ के हमने हाशिए को बड़ा कर दिया। हाशियों पे हमने बहुत काम किया। जैसे जब इंसान हाशिए में चला जाए और असली दीन से गाफिल हो जाए, तो इंसान हकीकत तक नहीं पहुंच सकता, हकीकत को दरक नहीं कर सकता। आज अगर सोसाइटी में मुश्किलात है, आज अगर मैंने अर्ज किया ना, बाहर जाए तो बाहर आपको ऐसा कल्चर नजर आएगा जिसमें शराब नोशी आम है, जिसमें फहशा फसाद आम है, जिसमें हम जिन्सबाजी आम है, जिसमें नंगे लिबास चलना आम सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है। ये हर चीज आम हो रही है और इसी का असर फिर हमारे मुआशरे के अंदर इसका बढ़ जाता है। लिहाजा कहां पे खुदी फौलाद कहां पे होगी, कहां पे ये मजबूती आएगी, जब इंसान असली मतन दीन में हो। मतन दीन क्या है, ये असली दीन क्या है? असली दीन वही है जिसकी तरफ इशारा किया था कि अगर इंसान की जिंदगी में, कि जिस तरह से इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान की बुनियाद 5 चीजों पे है। जहां नमाज का जिक्र किया, जहां ज़कात का जिक्र किया, जहां खुम्स का जिक्र किया, जहां हज का जिक्र किया, वहां पे मौला ने फरमाया और 5वां रुकन जो है वो विलायत है, विलायत है। और वलम युनाद बिशैइन कमा नूदिया लिल विलाया, और विलायत के लिए इतनी आवाज किसी और चीज के लिए इस जहां में नहीं गूंजी जितनी विलायत के लिए आवाज गूंजती रही। ऐसा विलायत जो है वो असली दीन है, विलायत को हाशिए में ना करे। आज इस्तेमार क्या चाहता है? इस्तेमार यही चाहता है कि विलायत हाशिए में जाए। आज पूरे ममालिक में 54 या 55 मुल्क में अगर कोई जिंदा कौम और जिंदा इंसान और जिंदा मुआशरा दिखाई देता है तो वो सिर्फ एक ही है जो विलायत के साये में जिंदगी बसर कर रहे। आज देखा होगा आपने कि 9-10 महीनों से मुसलसल ज्यादतियां, मुसलसल वो खुद ही के, जिनने खुद ही खो दी अपनी इंसानियत, मकाम, मर्तबा, लेकिन ये खुद ही के पासबान 10 महीनों में उन जल्लादों का और उन खबीस इंसानों का मुकाबला कर रहे हैं, जैसे गज़ा में, जैसे फलस्तीन में। इनके हक में कौन, किसकी आवाज उठती है? कौन सी कौम बोलती है? किस गले से आवाज निकल रही है कि ये मजलूम है और इन मजलूमों की हिमायत होनी चाहिए? बस एक आवाज है, वो है विलायत की आवाज, और कोई आवाज नहीं है, कहीं पे नहीं देख रहे आप। बल्कि उल्टा क्या करते? उल्टा अगर मजम्मत करनी होती तो मजम्मत कर देते, और उल्टा अगर इन्हें कोई और भी नौकुस सामने आए तो उस नौकुस को बड़ा करने की कोशिश करते। लिहाजा अजीजान मोहतरम, आज दुनिया अगर मकाम इंसानियत को पाना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि विलायत के साये में आए। विलायत के साये में ना आए तो इंसान अपना समाज और अपना सब कुछ खो देगा। अजीजान मोहतरम, लिहाजा सबसे बड़ी कोशिश जो है इंसान की वो यही होनी चाहिए कि विलायत के साये में आए। लिहाजा यजीद ने भी यही कोशिश की। आज के दौर के यजीद
آج کے حسینیوں کے ساتھ جو رفتار کرتے ہیں، جو ان کا سامنا کرتے ہیں. کبھی آپ نے کربلا کا ذکر یا حسین کا نام فلسطین میں نہیں سنا ہوگا، لیکن ان 10 مہینوں میں آپ نے سنا. بہت ساری کلپس ایسی آئے کہ جس میں یہ باتیں سامنے آ گئی کہ ہم کل شکوہ اگر کریں گے تو عربوں سے شکوہ ہوگا، لیکن حسینیوں سے شکوہ نہیں ہوگا. بس میں نے مجلس تمام کر دی. حسینیوں سے شکوہ نہیں ہوگا. حسین سربلند ہے. یہ اعزاز ہمیں کس نے بخشا؟ بظاہر وہ شاید ہمارے مسلک سے بھی ہم سمخ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لبوں پہ بھی حسین کا نام آتا ہے. میں شاید یہ کہوں، ان بچوں سے بھی ایک کلپ آئی تھی نا جس میں ایک چھوٹی سی لڑکی وہ رو رہی تھی، ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. بس وہ یہی کہتی تھی کہ میں کل کو اس دنیا میں بھی اور محشر میں بھی رسول کے سامنے اگر شکایت کروں گی تو وہ قوم عرب کی شکایت کروں گی. میں یہی کہوں گا، بی بی یہ عرب جس نسل سے ہے اس نسل نے نواز رسول کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. نواز رسول اور رسول کے بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا کہ جہاں پہ تحفظ ناموس ہوتا تھا، جہاں پہ حجاب کی آیتوں کو رسول نے تحفظ دیا تھا اور اسلام نے تحفظ دیا تھا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میدان کربلا میں انہیں اسیر بنایا گیا، انہیں مظلوم بنایا گیا. عزیزان محترم، یہ ایام سفر ہے نا، سفر کے ایام بہت ہی کٹھن ایام تھے. کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تحریک کے لیے انسان کی خودی کو بیدار کیا، وہاں پہ کربلا کے اس پیغام کو بھی بیدار کیا. لہذا مولا جب نکلتے تھے، اگر کسی کسائی کے پاس جاتے تھے تو مولا تڑپتے تھے اور کسائی سے پوچھتے تھے کیا تم نے اس کو، اس ذبیحہ کو پانی پلایا؟ کہتے کسائی جو وہ پھر ہاتھ جوڑ کے مولا میں تو انسان ہوں، ہم جانور کو جب ذبح کرتے تو پانی پلاتے. ارے زین العابدین کیا بیتی ہوگی؟ پھر مولا پوچھتے تھے تو پھر کیسے ان درندوں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا؟ ارے میرے بابا کو پانی تک نہیں دیا، پانی تک نہیں ملا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. عزیزان محترم، اس قافلے کی تشنگی اتنی زیادہ تھی، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تشنا فقط 2 شخصیت تھی میدان کربلا میں. ایک نے اظہار نہیں کیا لیکن دوسری شخصیت نے اظہار کیا. ایک حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا. کہتے ہیں کہ اس تشنگی سے ہونٹ اتنے خشک ہو چکے تھے حسین کے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چوب ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سوکھی لکڑی ہوتی ہے. الیاذ باللہ من ذالک. علامہ شستری لکھتے ہیں کہ ایک حصہ جو بالکل سن ہو گیا تھا، جس میں جان باقی نہیں تھی، وہ لبہائے مبارک حسین تھے. وہ سوکھی لکڑی کی طرح سے، جس طرح سے جب اس پہ ضرب لگتی ہے تو اس سے آواز نکلتی ہے، تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان لبان خشک سے یہی آواز نکلتی ہوئی. عزیزان محترم، ایک ایسی ہستی تھی، لیکن حسین علیہ السلام نے کہیں پہ اظہار نہیں کیا کہ میں تشنا ہوں، چونکہ سارے تشنا دہن تھے، لہذا سارے تشنا دہن کی تشنگی حسین نے محسوس کی. لیکن ایک اور ہستی تھی جو تشنگی کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئی، وہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ.
اور وہ پیاسی سکینہ کہتے ہیں کہ 7ویں محرم سے ہی پیاسی تھی، کبھی اپنے چاچا کو مشکیزہ دے کے اپنی پیاس بجھانا چاہتی، کبھی شام غریبوں میں بی بی سے پانی کا وہ پیالہ لے کے علی اصغر کو پلا کے اپنی تشنگی دور کرنا چاہتی۔ کہتے ہیں کہ یہ تشنگی دور نہیں ہوئی، کوفہ کا بازار تھا، شام میں بی بی پہنچی، شام میں اظہار کیا، رستے میں جو 40 مقام اور منزلیں تھی جگہ جگہ کہا بھائی اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مقتل میں ذکر ہے کہ شمر نے ایک ایک کر کے سب کو پانی پلایا، تھوڑا تھوڑا پانی پلایا۔ کہتا راوی کہتا ہے کہ جب شمر نے پانی پلایا لیکن کیا دشمنی تھی شمر لعین کو سکینہ سے، کہتے ہیں کہ سکینہ نے جب ہاتھ سامنے کیے، شمر نے اس مشکیزے کا دہن وہ ہاتھوں پہ نہیں بلکہ اس صحرا پہ گرا دیا، زمین پہ گرا دیا۔ عزیزان محترم، جو تشنگی تھی سب سے زیادہ وہ سکینہ کو تھی، لہذا جب قید خانے میں تھی اپنی پھوپھی اماں سے یہی وصیت کی، اپنے بھیا سے وصیت کی، بھیا جب میرا جنازہ دفن کرنا تو ایسی جگہ دفن کرنا، ایسی زمین میں دفن کرنا کہ جس زمین کے اندر سیرابی ہو، جس زمین کے اندر نمی ہو، جس زمین کے اندر رطوبت ہو۔ کہتے ہیں کہ امام سے بہت لگاؤ تھا، بہت پیار تھا اپنے بابا سے۔ ایک دفعہ تذکرہ کیا، ہر دفعہ تذکرہ کرتی تھی اپنی پھوپھی اماں سے اس قید خانے میں، اس خرابے میں، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی کہتی تھی اپنے گھر جا رہے ہیں، تو بچی کہتی تھی اماں ہم کب اپنے گھر جائیں گے، ہم کس حال میں جائیں گے؟ کہتے تھے میرے بابا کہاں ہے؟ پوچھتی تھی میرے بابا کب آئیں گے؟ پھوپھی کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ کہتے تھے اسی حالت میں جب بوئی پھوپھی کو خواب میں آیا، خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بابا کے سینے سے لپٹ گئی، لپٹ کے سینے سے لگایا، زور سے رونے لگی، رونے کی حالت میں خواب سے بیدار ہوئی، جب نیند سے بیدار ہوئی تو چلانے لگی بابا کہاں چلے گئے؟ بابا ابھی تو آپ یہاں تھے۔ پھوپھی اماں بیدار ہوئی، بھیا علی زین العابدین بیدار ہوئے، سب کے سب بیدار ہو گئے۔ خاموش کرنا چاہا، زین العابدین نے کہا میری گودی میں دے دو، باپ نے کہا میں چپ کراؤں گی، زینب نے کہا میں چپ کراؤں، کلثوم نے کہا میں چپ کراؤں، کوئی چپ نہیں کرا سکا۔ یزید کو جب خبر پہنچی، یزید نے کیا کہا؟ عزیزو جب ہمارے گھروں میں چھوٹی بچی جب وہ کسی چیز کی ضد کرتی ہے تو وہ چیز اس کے سامنے دی جاتی ہے، اس کو پیار کیا جاتا ہے۔ یزید اللعین نے کیا کہا کہ سر حسین بھیج دو، سر حسین سے تسکین ملے گی۔ ایک دفعہ سر حسین لایا گیا، سر حسین جس میں جو پارچے میں بند تھا، جس کے اوپر چادر اوڑھی تھی، ایک دفعہ جناب سکینہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب اس چادر کو ہٹایا، چادر کے ہٹنے کے بعد کیا دیکھا؟ اپنے بابا کا سر اقدس دیکھا، اب چلانے لگی، بابا یہ کس نے خون کا خضاب دیا؟ بابا بابا تمہاری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ بابا ایک دفعہ سر کو زمین پہ رکھا، کہتے ہیں کہ سر کے اوپر امام کے رخسار کے اوپر بی بی نے اپنے رخسار رکھا، کیا غلطی ہوئی؟ زین العابدین نے دیکھا، ایک دفعہ بچی چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، آواز نہیں آ رہی۔ پھوپھی اماں نے کہا زین العابدین سکینہ کو دیکھو، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین يخلفون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پروردگارہ ہماری یہ چھوٹی سی ادنا سی تازیداری قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کے ثواب سے بانیان مجلس کے مرحومین کے روح کو بلند درجات عطا فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مومنین مومنات مجلس میں ہیں ان سب کی حاجت روائی فرما۔ پروردگارہ سب کی جو مشکلات ہیں ان سب مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان ولایت اگر قابل ہدایت نہیں ہے سب کو نیست نابود فرما۔ پروردگارہ امریکہ، جناحت اسرائیل غاصب کو نیست نابود فرما۔ فلسطین اور غزہ کے مجاہدین اور پارا چنار کے مظلومین کی حفاظت فرما، ان سب کو قوت الہی سے بہرہ مند فرما، ان سب کو پیروزی اور کامیابی سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار حج بیت اللہ، زیارت کربلا نصیب فرما، ہمارے ولی عصر امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا شفاعت امیر المومنین سے بہرہ مند فرما، شفاعت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہرہ مند فرما۔ اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بلغ الأرواح المؤمنين والمؤمنات جميع أموات حاضرین و اموات بانیان مجلس اور تمام مرحومین کے نام پہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت فرما۔ بسم اللہ۔